زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اسلامیہ طالبان علوم نبویہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت اپنے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ذکر حسین کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت بخشی۔ مسلسل کئی دنوں سے آپ حضرات اس محفل پاک میں حاضر ہو رہے ہیں اور خوب برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات خصوصی طور پر قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ عز و جل آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو حضرات شہدائے کرب و بلا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور مجھ پر بھی خصوصی کرم ہے سرکار امام عالی مقام کا کہ آج یہ میرا 8واں بیان ہوگا، مگر اب تک میرا گلا متاثر نہیں ہوا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں 3-4 دن تک بولا ہوں اور میرا گلا متاثر نہ ہوا ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ کا مسلسل پروگرام لے لیا تھا، تیسرے ہی دن گلے نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے پاس طاقت نہیں بولنے کی۔ کسی طریقے سے کھینچا تانی کر کے میں نے بیانات مکمل کیے، مگر اس بار الحمدللہ کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، نہ میں نے کوئی پرہیز کیا، نہ میں نے کسی قسم کا کوئی غرارہ کیا، نہ بھاپ لی، کچھ نہیں، بلکہ ٹھنڈا پانی بھی ہم نے استعمال کیا، مگر الحمدللہ گلے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف اب تک محسوس نہیں ہوئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ آئندہ کے بیانات میں بھی محسوس نہ ہو۔ حصول برکت کے لیے میں علامہ فریدی صاحب نے ایک کلام بھیجا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کرتے ہیں آپ حضرات سے۔ چند اشعار میں اس کے پیش کرتا ہوں، اور یہ وجد آفریں اشعار ہیں، یعنی ایسے اشعار ہیں کہ جن کو سننے سے حسینیت بیدار ہو جاتی ہے، جس میں توانائی آ جاتی ہے اور دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ شاعر با کمال ہوتا ہے جو شعر و شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کر دے۔
اور ایک بہترین پیغام دے۔ یہ اشعار میں نے دیکھے تو میں دنگ رہ گیا کہ علامہ فریدی صاحب بھی کمال کے انسان ہیں، کتنا زبردست پیغام قوم کو دیا ہے انہوں نے اشعار کی شکل میں۔ ایسے علماء کی حاجت ہے جن کی شاعری بامقصد ہوتی، بے مقصد نہیں ہوتی، بلا وجہ وہ ٹائم نہیں کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کے اشعار کے ذریعے قوم کو ایک اچھا پیغام ملتا ہے۔ واضح اشعار ہیں اور میں صرف اشعار پڑھوں گا، اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں زمیں فلک مہ و اختر حسین والے ہیں۔ زمیں تو زمین اور فلک منے آسمان، مہ منے چاند اور اختر منے ستارے۔ زمیں فلک مہ و اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ اب آگے کا جو شعر ہے بڑا زبردست ہے۔ ہم لوگ جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کی زبان بڑی مہنگی ہے، تو اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر ہے کچھ، تبھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ لیپا پوتی کرنے والے اور چاپلوسی کرنے والے نہیں ہیں، زبان تھوڑی قیمتی ہے، تو اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کا مطلب اس کے اندر ہیں اور صاف ذاتی اور صاف۔ تو یہاں کسی سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں کہ اپنی تھوڑی سی چاپلوسی کر کے کچھ مقصد نکال لیا، اپنا جیب کسی کی خالی کروا لی، یہ اپنا کوئی کبھی مزاج شروع سے رہا ہی نہیں ہے، الحمدللہ مرتے دم تک نہیں رہے گا۔ یزید یس سے ہے انکار بچے بچے کو، یزید یس سے، اچھا آپ اس میں دو لفظ آ رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، اصغر اور اکبر دو لفظ آ رہے ہیں، اکبر کا معنی بڑا اور اصغر کا معنی چھوٹا، بس اتنا سمجھ لیں آپ، اکبر کا معنی بڑا اور اصغر کا معنی چھوٹا۔ یزید یس سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں، ہمارے گھر کا بڑا بچہ بھی حسینی ہے، چھوٹا بچہ بھی حسینی ہے، اور ہمارے گھر کے بچے بچے کو یزیدیت سے انکار ہے، کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور کوئی بھی سنی اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا مر گیا وہ۔ آگے فرماتے ہیں رگوں میں جوش لہو میں ہے اس لیے گرمی، رگوں میں جوش لہو میں ہے اس لیے گرمی، ہمارے حوصلہ پرور حسین والے ہیں۔ ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، یہ شعر سنیں آپ، چراغ آندھی سے بجھ جاتا ہے نا، بلکہ مختصر معمولی سے ہوا سے بھی چراغ بجھ جاتا ہے، جس چراغ میں جتنا دم ہوگا اتنا ہی وہ مقابلہ کرے گا ہوا کا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں شاعر ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، یا آپ عزم کریں، آج اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، امام حسین کی محفل میں اس عزم کے ساتھ جائیں، شاعر نے جو پیغام یہاں دیا ہے یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے لیے ہے، ایک عہد ہے آپ کے لیے۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنی کثرت تعداد پر نہ اتراؤ، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، اشعار بہت زیادہ میں چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، یزید وقت کو لاتے نہیں ہے خاطر میں، یزید وقت کو لاتے نہیں ہے خاطر میں، کہ سرفروشی کے پیکر حسین والے ہیں۔ مہک رہا ہے یہ گلزار کائنات ان سے، جہان خلق کے عنبر حسین والے ہیں۔ صداقتوں کا علم لے کے اٹھتے ہیں جو لوگ، وہ قائدین وہ رہبر حسین والے ہیں۔ یہ راہ ذروں کو سورج بنا کے رکھتی ہے، جہاں میں سب سے اجاگر حسین والے ہیں۔ حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کے، حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کے، حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرا 8واں بیان ہے اور ابھی بہت کچھ بیان کرنا باقی ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں کیا چھوڑوں، چونکہ ظاہر بات ہے 8، 9، 10، 11، 12 5 بیانات باقی ہیں،
اور ابھی تو میدان کربلا کا پورا پیش منظر بیان کرنا ہے، امام حسین کی پوری سیرت پاک بیان کرنی ہے، اس زمانے کے پورے حالات بیان کرنے ہیں، اور واقعات کربلا سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، کیا عبرت ملتی ہے، کیا درس ملتا ہے، اور پھر حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، یہ ساری باتیں تو باقی ہیں ابھی، یعنی اہم اور مین باتیں جو اس طرح کے محفلوں میں بیان کرنا مقصود ہے وہ باقی ہیں ابھی۔ تو ایک میرے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیان کروں گا چند دنوں کے اندر۔ بہرحال پورا محرم الحرام ہمارا ہے، کچھ باتیں باقی رہیں گے تو انشاءاللہ جمعے کے بیانات میں یا دروس حدیث میں ان کی تکمیل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ آج میں اجمال کے ساتھ حضرات اہل بیت اطہار کا اور خصوصی طور پر حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور ان کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا۔ جو گھر میں خواتین یا ادارے میں آ کر جو خواتین میرا بیان سماعت فرما رہی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ان کے لیے بالخصوص بہت زبردست نصیحتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں، کلام الہی میں، صاف لفظوں میں اپنے محبوب کے خاندان والوں کے بارے میں یہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ اگر اہل بیت اطہار کے حوالے سے کوئی اور آیت نہ ہوتی اور دیگر احادیث کریمہ نہ بھی ہوتی تب بھی حضرات اہل بیت کرام کے لیے صرف یہ ایک آیت کریمہ کافی ہوتی، ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ تم کو ہر قسم کی ناپاکی، غلاظت اور گندگی سے محفوظ کر دے اور تمہیں مکمل پاک و صاف فرما دے۔ تمہیں ہر قسم کی غلاظت، رذالت، قذارت، گندگی سے محفوظ فرما کر تمہیں ہر قسم سے مکمل طریقے سے پاک و صاف فرما دے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں یہاں ایک لفظ ہے رجس۔ رجسن کا معنی ہوتا ہے گندگی، غلاظت، ناپاک چیز۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ہر قسم کی ناپاکی مراد ہے، ظاہری ناپاکی ہو، باطنی ناپاکی ہو، اور ظاہری عیب ہو یا باطنی عیب ہو، اخلاق میں کوئی کمی ہو یا کوئی نقص ہو، اس طرح کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اب اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر اجمالاً بیان کی جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا، اے میرے نبی کے گھر والوں، میرے نبی کے خاندان والوں، تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے اور ہر قسم کے عیب سے مکمل طریقے سے پاک و صاف فرما دے۔ یہ عظیم ترین ہے، حضور رحمت عالم کے اہل خانہ کے لیے عظیم ترین بشارت ہے۔ اب ایک بات آپ سماعت فرمانے، پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہاں پر اہل بیت کرام سے مراد کون لوگ ہیں یہ سمجھے آپ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضور، یہ اہل بیت میں 5 حضرات، پنجتن پاک، اہل عبا۔ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، حضور کی ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ وغیرہ۔ یہ جو ازواج مطہرات حضور کی 11 بیویاں ہیں، ہم سب کی مائیں، ہم سب کے سروں کا تاج، ہم سب کی عزت و آبرو، ہم سب کا ایمان، یہ ازواج مطہرات اس میں داخل ہیں۔ اہل بیت کرام سے مراد ازواج مطہرات ہیں، مگر ہمارے محققین علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں حضور کا ہر قریبی رشتہ دار مراد ہے۔ اس میں حضور کے سارے بیٹے آ گئے۔ کتنے بیٹے حضور کے ہیں؟ 4 کون بولا بھائی؟ کس نے ایک بڑھا دیا؟ 3 ہی میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 2، کسی نے کہا 3۔ راجح قول یہ ہے کہ 3 بیٹے حضور کے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تینوں بیٹے داخل ہیں، 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی مولائے کائنات کے فاطمی اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہوئیں، حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے کتنے اولاد ہوئیں؟
6, 3 بیٹے 3 بیٹیاں، حضرت فاطمہ کے 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کو بہنوں سے کتنا پیار۔ یہ تو بدبخت کہتے ہیں نا ذاکرین موجودہ زمانے کے کہ حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، 3 بیٹیاں تو سوتیلی تھیں، گود لی تھی حضور نے۔ حضور کے داماد تو علی شیر خدا مولا کائنات ہیں، ہوتے عثمان غنی داماد نہیں ہیں، کہتے ہیں نا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے، پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے تینوں بیٹیوں کا نام تینوں بہنوں پر رکھا ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام رکھا رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم نام رکھا، اور پھر زینب نام رکھا۔ کس نے؟ حضرت فاطمہ نے۔ تو حضرت علی شیر خدا کی فاطمی اولاد، حضرت علی مولا کائنات کے علوی اولاد، غیر فاطمی اولاد جو دیگر آپ نے شادیاں کی، ان سے جو آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوئی حضرت علی شیر خدا کی، اور بہت زیادہ، انشاءاللہ میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا، یہ سب اہل بیت کرام میں داخل ہیں۔ تو حضور کی تمام بیویاں اور پنجتن پاک، حضرت علی مولا کائنات خود، اور حضرت علی مولا کائنات کی غیر فاطمی ساری اولادیں، بلکہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس میں بنی ہاشم بھی داخل ہیں، یعنی حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ سارے حضرات، یہ سارے نفوس قدسیہ، یہ حضور کے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، اور ان کو اہل بیت کرام کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جس اہل بیت کرام کا تذکرہ ہے، اس سے مراد یہ تمام نفوس قدسیہ، یہ تمام پاک باز ہستیاں ہیں، ان سب کو حضور سے انتہائی قرب حاصل ہے۔ اب قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں، قُلْ لَا نَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ سمجھ گئے کہ اہل بیت کرام سے مراد کون لوگ، تو اب اس کا ترجمہ سنیں۔ اے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں کہ اے میرے امتیوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، صرف مطالبہ یہ ہے کہ میرے خاندان والوں سے سچی محبت کرنا، بس اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اور یہ مطالبہ خود حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، پروردگار عالم نے حضور کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ جو ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو کفر و شرک سے پاک فرما رہے ہیں، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، ان کو گناہوں سے اور بت پرستی کی آلودگی سے بچا رہے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں، ان کو جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا رہے ہیں، آخرت میں سعادت مند بنا رہے ہیں، ہر قسم کی بدبختی سے محفوظ فرما رہے ہیں، تو اے محبوب ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے امتیوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ہدیہ تحفہ نہیں مانگتا ہوں تو فقط یہ کہ میرے بات میرے اہل بیت کرام کا خیال رکھنا، ان سے سچی محبت کرنا، ہرگز اپنے دل میں ان کا بغض مت پالنا، ورنہ میرے اہل بیت کرام کا بغض تم کو ہلاک و برباد کر ڈالے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائی، اور حضور کی زبانی اللہ نے حضور کے خاندان والوں کا مقام بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں کثیر تعداد میں روایتیں ہیں، چونکہ مجھے آج حضرت خاتون جنت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے میں ان روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا، ورنہ پھر گفتگو ہو نہیں پائے گی۔ بس ایک روایت کو میں لے رہا ہوں جسے امام رازی نے روایت کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو بیان کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر۔ میں اس روایت کا ایک تھوڑا سا حصہ ذکر کر رہا ہوں۔ امام رازی نے جو حدیث پاک، طویل حدیث پاک پیش کی، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو شخص حضور کی آل کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو کر مرتا ہے، اس کو اللہ شہادت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو شخص حضور کے اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، اس کو مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو شخص حضور کی اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان مکمل طریقے سے کامل ہو جاتا ہے۔ میں جملہ بولا، مکمل طریقے سے کامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید بشارتیں ہیں، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ایمان کامل ہے
हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत के साथ वो आमाल सालिहा भी अंजाम दे रहा है, ईमान कामिल है, तो उसको अल्लाह शहादत की मौत से सरफराज फरमाता है। और जिसके दिल में हुजूर के अहले बैत किराम की मोहब्बत है मगर आमाल में कुछ कमी है, उसके गुनाह भी हैं, अहले बैत से मोहब्बत भी है और बतकाज़ा बिशरी उससे गुनाह भी होंगे, तो अल्लाह उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। और जो अहले बैत से मोहब्बत करता है और ईमान में कमी है कुछ, तो अल्लाह मरने से पहले कमाल ईमान की तौफीक अता फरमाता है। और इसी हदीस पाक में आ गया है, माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा, जो आले बैत अहले बैत के बुग़्ज़ में नफरत में मरता है तो अल्लाह उसको कुफ्र की मौत अता फरमाता है, ईमान की मौत उसको नसीब नहीं होती। और इसी में आगे ये है कि माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता मकतूबन बैन ऐनई आयसुम मिन रहमतिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो और इसी हालत में मर जाए तौबा करने से पहले, तो इस हाल में मरता है कि उसकी पेशानी के बीच में, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में लिखा होता है कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम है मुकम्मल तरीके से। जो शख्स अहले बैत के बुग़्ज़ में मरता है, माता वहुव ला यशुम्मु राइहतल जन्नह, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरता है इस हाल में मरता है कि जन्नत की खुशबू से महरूम रह जाएगा। बहरहाल इस किस्म की मुतअद्दिद रिवायतें हैं, मैंने एक रिवायत का थोड़ा सा टुकड़ा आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की है। हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो अज़ीम उश्शान खातून है कि उनकी ऐसी खूबियाँ ऐसे कमालात हैं कि उन खूबियों उन कमालात की कोई खातून आज तक पैदा नहीं हुई है। हज़रत खातून जन्नत, ये कोई मुबालगा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि एक खातून के अंदर जितनी खूबियाँ जितने कमालात जमा हो सकते हैं, मुमकिन है, जितने कमालात और जितनी खूबियाँ जितने औसाफ किसी खातून के अंदर जमा हो सकते हैं, अल्लाह ने वो सारे कमालात हज़रत खातून जन्नत के अंदर जमा फरमा दिए हैं। ये हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मर्तबा है। और मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत खातून जन्नत के बारे में हमारे इमाम अहले सुन्नत ने बहुत प्यारे प्यारे अशार सलाम रज़ा के अंदर कहे हैं। पहले तो आपने अहले बैत अतहार के बारे में मुतलकन अशार पेश फरमाए, फिर बिलखुसूस खातून जन्नत का नाम लेकर आपकी शान में अशार कहें। आप फरमाते हैं, पारहाए सुहुफ गुनचहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा हुजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो मिहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सय्यदा ताहिरा सय्यदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। या ऐसे वज़्द आफने अशार हैं कि अगर आप किसी आलिम दीन के पास बैठ कर कभी इन अशार का मफहूम समझें और उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अहादीस करीमा का निचोड़ हैं। तो जब आप इनका मफहूम समझेंगे तो आपकी तबीयत झूम जाएगी और अश करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। ऐसे अशार, ये कोई मामूली अशार नहीं है और किसी अरे गैरे का ये अशार नहीं है, अपने वक्त के इमाम मुजद्दिद आज़म के अशार हैं ये। तो बस आप समात फरमा लें बस हुसूल बरकत के लिए। तो हज़रत खातून जन्नत की विलादत कब हुई, इस सिलसिले में कसीर रवायतें हैं। बार रवायतों से पता चलता है कि आपकी विलादत उस वक्त हुई जब हुजूर की उम्र पाक 35 साल की थी, यानी एलान नबूवत के 5 साल कबल। बार रवायतों में आया कि जब हुजूर की उम्र पाक 41 साल की थी, यानी एलान नबूवत के 1 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई। बार रवायतों में कि हुजूर के एलान नबूवत के 1 साल पहले आपकी पैदाइश हुई। बहरहाल हज़रत खातून जन्नत, चाहे आप ये मान लें कि आपकी पैदाइश एलान नबूवत के 1 साल बाद हुई या 1 साल पहले हुई, कुछ भी आप मान सकते हैं। बहरहाल आपकी जो शादी हुई वो सन 2 हिजरी में हुई। सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपका निकाह हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से हुआ। इसका थोड़ा सा मैं पस मंज़र अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत खातून जन्नत ज़ाहिर सी बात हुजूर की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली बेटी। हुजूर की 4 बेटियां हैं, मगर ये इंसानी फितरत है
کہ انسان اپنے چھوٹے بچے کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، چھوٹے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور چھوٹا بچہ اگر خوبیوں کا مالک ہو، اس کے اندر کمالات ہوں، خوبیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، اور وہ آگے چل کے بہت کچھ بننے والا ہو، تو پھر ماں باپ اس سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ تنہا تنہا بیٹی ہیں، باقی 3 بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ رافضی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اور یہ تو ممکن نہیں کہ حضور انصاف نہ فرمائے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف حضرت خاتون جنت ہی حضور کی بیٹی، باقی 3 بیٹیاں حضور کی بیٹی نہیں ہیں، ورنہ اگر وہ بھی حضور کی بیٹیاں ہوتی تو حضور سب سے برابر محبت فرماتے۔ یہ کہ یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے، یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ سب سے برابر محبت فرما لے۔ محبت کا معاملہ دل سے ہوتا ہے، دل کسی کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے، کسی کی طرف کم مائل ہوتا ہے۔ ایک ہی انسان کے 3 بیٹے ہوتے، کسی سے زیادہ محبت ہے، کسی سے کم، کسی سے اور سے کم ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات، اور حضور سب کا حق ادا فرماتے تھے، اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ جو میرے بس میں ہے میں اس میں انصاف کر رہا ہوں، اور جو میرے بس میں نہیں تو اس میں تو میرا مواخذہ مت فرمانا۔ محبت کے معاملے میں چونکہ حضرت رسول اکرم حضرت عائشہ صدیقہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہ روایتوں میں آیا، تو کیا یہ رافضی کہنے کی جرات کریں گے کہ حضور چونکہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے لہذا وہی حضور کی بیوی، باقی ان کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ ایسا کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری بیٹی کو معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اوصاف و کمالات کی مالک ہے، اور میرا نسب اسی بیٹی سے چلے گا، اور اسی بیٹی سے میری نسل دنیا میں پھیلے گی، اور دنیا کے تمام مسلمان میری نسل سے، سادات کرام سے فیض حاصل کریں گے، اور آخری زمانے میں قرب قیامت جو امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی اسی بیٹی کی نسل سے ہوں گے۔ اس لیے حضور سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت فاطمہ زہرا سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت کرنے کی وجہ۔ تو چونکہ آپ لاڈلی بیٹی تھیں اور عظیم الشان اوصاف کے مالک، جب آپ بالغ ہو گئیں تو قریش کے اشراف نے، بڑے بڑے لوگوں نے حضور کو نکاح کا پیغام دیا، حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا، مگر حضور نے رد فرما دیا۔ سب کا پیغام رد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اور جس سے اللہ حکم دے گا اس سے نکاح ہوگا میری بیٹی فاطمہ کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے گئے حضرت علی مولا کائنات کے پاس، اور کہا اے علی، تم کو حضور نے پالا پوسا ہے، حضور کے گھر میں رہے ہو، حضور کے چچیرے بھائی ہو، اور حضور نے فاطمہ کا جتنے بھی نکاح فاطمہ کے پیغام آئے سب کو رد فرما دیا۔ اس کا مطلب مجھے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ کو آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، تم جا کے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے دل میں بار بار یہ تمنا پیدا ہوئی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگیں، نکاح کا پیغام دیں، مگر ہمت نہیں ہو سکی، کبھی جرأت نہیں کر سکے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کچھ بول سکے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں جاتے کس منہ سے؟ جب شیخین کریمین، دیکھو محبت کتنی ہے شیخین کریمین کے علی مولا کائنات سے، کتنا اچھا مشورہ دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تو حوصلہ بڑھا ان کا، حضرت علی مولا کائنات کا، اور گھر تشریف لے گئے۔ حضور جلوہ بار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، علی کو دیکھا، پوچھا اے علی کیا بات ہے، کوئی حاجت ہے، کیوں تشریف لائے، کیوں میرے پاس آئے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت علی ہمت باندھ کے گئے تھے کہ جا کے کہہ دوں گا، اب کی خاموش نہیں رہنا ہے، مگر جب حضور سامنے آیا تو خوف و دہشت کی وجہ سے زبان سے ایک جملہ بھی نکل نہ سکا، بس سر جھکا کر کھڑے رہے۔ حضور نے کئی بار کہا اے علی کیوں آئے، کیا بات ہے، کیا حاجت ہے؟ جب علی نے کچھ نہیں کہا اور زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا تو حضور نے مسکرا کر کہا اے علی تو کیا تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، کیا تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد علی مسکرا کر سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں اور آپ کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، معجم کبیر کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا اے علی ان اللہ امرنی ان ازوج بنتی فاطمہ من علی، اے علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کر دوں، یہ حضور نے فرما دیا۔
اب سوچے حضرت علی کس قدر خوش ہوئے ہوں گے اس وقت جب ان کی مرضی کے مطابق اللہ نے حضور کو حکم دے دیا. اور ایک روایت آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے, اس کا حوالہ میں آپ کو پہلے دے دے تو طلبہ نوٹ کر لیں. ایک کتاب ہے الریاض النظرہ فی فضائل العشرہ, الریاض النظرہ فی الفضائل العشرہ, فی فضائل العشرہ. 8ویں صدی ہجری 7ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, علامہ احمد بن عبداللہ شافعی. یہ حرمین طیبین کے مفتی تھے اپنے زمانے کے, اور حرم شریف کے امام تھے. 7ویں صدی, آج سے صدیوں سال پرانے. ان کی کتاب نیٹ کے اوپر موجود ہے, میں نے باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھا ہے. زبردست کتاب ہے اہل بیت کرام کی فضیلت پر, اور بڑی زبردست تفصیلی گفتگو کی انہوں نے خلفائے راشدین کی فضیلت, اور پھر خصوصی طور پر اہل بیت کرام کی فضیلت انہوں نے بیان فرمائی اور تمام روایتوں کو جمع کیا ہے. اس میں ایک روایت انہوں نے ایسی جمع کی ہے کہ بالکل وجد آفریں ہیں. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے وہ کہ علی شیر خدا مولا کائنات حضور کے ساتھ مسجد کے اندر موجود ہیں. حضور رحمت عالم بیٹھے ہیں, علی مولا کائنات بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی, ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور یہ مجھے خبر دے رہے ہیں, یہ شادی سے پہلے کی بات ہے, اے علی جبریل آئے ہیں اور یہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے عرش اعظم پر 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں تیرا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے فرما دیا ہے. اس کے بعد جب نکاح ہو گیا, بطور گواہ کے اللہ نے ملائے اعلیٰ میں سے, ملائکہ مقربین میں سے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنا لیا. تو جنت کے درخت طوبہ سے اللہ نے فرمایا, اے درخت طوبہ, تو ان فرشتوں پر موتیوں کو یاقوت